نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیام رمضان میں کیسے ہوتا تھا اور اس میں قرآن کیسے پڑھا کرتے تھے۔ 6 پارے ایک ہی رکعت میں کائنات کا سردار نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اور مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگاؤں، اور عبادت کے لیے ہی مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ قیام اللیل، تراویح ہو یا رات کی تہجد کی نماز ہو، اس کو خوبصورت بنائیں، سجائیں اپنی نماز کو، سجائیں اپنی تراویح کو، سجائیں اپنے کلام اللہ کی تلاوت کو۔ اللہ کے نبی جبریل کے ساتھ مدارسہ کر رہے ہیں، تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں بھی قرآن اللہ کو سناؤں یا میں بھی تراویح میں قرآن سنوں اور سناؤں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس قرآن کی محفلوں کو زندہ کریں، اس قرآن کی محفلوں کو سجائیں، بنائیں۔ اس میں مٹھاس ہے، اس میں لذت ہے۔ جن کو اللہ نے درجات کے وعدے کیے ہوئے ہیں، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات ہیں، ان کے کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں 1102 آیات اپنے حبیب کی صفات میں اتاری ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیا عائشہ، کیا میں اپنے رب کا فرما بردار بندہ نہ بنوں؟ ہماری تو تراویح کے جھگڑے ہی نہیں ختم ہوتے، کوئی 8 کوئی 20 کوئی۔ اللہ کی محبت میں کھڑا ہونا ہے، قرآن کی حفاظت کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت کے شوق میں، اور ساری امت کو بتانے کے لیے کہ قرآن 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 میرے اللہ کا کلام ہے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ بھی اس رمضان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رمضان کی راتوں کی کم سے کم نقل کر لیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، خاص نسبت ہے قرآن کے ساتھ رمضان المبارک کی اور رمضان کے ساتھ قرآن کی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں روزہ، قیام اللیل، قرآن اور دعا، ذکر، رمضان اس میں گزارا کرتے تھے۔ تو آج ہم آپ سے ذکر کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام رمضان میں کیسے ہوتا تھا اور اس میں قرآن کیسے پڑھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے شروع ہوتے ہی یشد مئزرہ، اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، اور رمضان کی راتوں میں اللہ کے سامنے لمبی لمبی رکعتیں قیام میں کھڑے ہوا کرتے تھے، اور جس قدر قیام کیا کرتے تھے اتنے ہی لمبے سجدے کیا کرتے تھے توازن کے ساتھ۔ اور اس قدر لمبا قیام ہوتا تھا کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، پاؤں پر ورم 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے جب آدمی متواتر کھڑا رہے، بغیر حرکت کے ساکن کھڑا رہے، تو پھر پاؤں سوجتے ہیں، ورم آتا ہے۔ تو میں نے ایک دن کہتی ہیں، میں نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کیوں اتنا زیادہ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں؟ تو سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کے سامنے عبادت میں نہ کھڑا ہوں؟ یہ کون کہہ رہا ہے جن کی خطائیں ہیں ہی نہیں، جن کو اللہ نے درجات کے وعدے کیے ہوئے ہیں، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات ہیں، ان کے کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں 1102 آیات
اپنے حبیب کی صفات میں اتاری ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا عائشہ، کیا میں اپنے رب کا فرما بردار بندہ نہ بنوں؟ اور ایک اور روایت میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک رات نماز کی نیت باندھ رہے تھے، نفل نماز شروع کر رہے تھے، تو نفل نماز شروع جو ہی کی تو فرماتے ہیں میں بھی ساتھ پیچھے کھڑا ہو گیا تاکہ میں بھی اللہ کے نبی کی نماز میں شامل ہو جاؤں، نفل نماز میں شامل ہو جاؤں، قیام اللیل میں شامل ہو جاؤں۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ شروع کی، اور سورۃ بقرہ چلتے چلتے 286 آیات پوری سورۃ بقرہ ختم ہو گئی۔ پھر سورۃ بقرہ کے ختم ہونے کے بعد میں نے یہ گمان کیا ابھی رکوع فرمائیں گے، پھر سورۃ آل عمران شروع کی، اور سورۃ آل عمران بھی چلتے چلتے پوری ختم ہو گئی، اور میں یہ تصور کر رہا تھا کہ اب تو رکوع کر ہی لیں گے، اور پھر سورۃ آل عمران کے ختم کے بعد سورۃ النساء شروع کی اور وہ پوری سورت ختم کی، اور پھر اس کے بعد سورۃ مائدہ شروع کی، اور وہ پوری سورت مائدہ ختم کرنے کے بعد رکوع فرمایا ہے۔ 6 پارے ایک ہی رکعت میں کائنات کا سردار نماز میں تلاوت کر رہے ہیں، اس کو قیام اللیل کہتے ہیں، اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات کی نماز رمضان المبارک میں خاص طور پہ رات کی نماز بھی بتائی ہے کہ قیام اللیل کیسے ہوتا ہے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں بعض اوقات قیام اللیل اتنا طویل ہو جایا کرتا تھا کہ ہمیں یہ خدشہ لاحق ہو جاتا تھا کہ کہیں سحری بیچ میں ہی نہ گزر جائے، کہیں سحری کا ٹائم ختم ہی نہ ہو جائے اور سحری نہ کر سکیں۔ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور امت کی تعلیم کے لیے۔ سوچیں تو صحیح، کبھی یہ 6 پارے ایک رکعت میں کھڑے ہو کے اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ایک ایک آیت کو ٹھہر ٹھہر کے الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ وہ آج کل کے زمانے کے حفاظ کی طرح نہیں کہ بس شروع ہوئے اور ختم کی جلدی کے جلدی سے 1 پارہ 1.5 پارہ جو رمضان میں تراویح میں پڑھنا ہے وہ ختم ہو جائے۔ ایک ایک آیت کو کیا آواز ہوگی اور کیا وہ پڑھنے کا انداز ہوگا، ہم تو وہ صحبت نہ اٹھا سکے لیکن اس کی لذت تو لے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء میں جن کو قرآن یاد ہے وہ راتوں کو قرآن نماز میں پڑھ تو سکتا ہے، وہ راتوں کو اپنے اللہ کو کلام اللہ سنا تو سکتا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہماری تو تراویح کے جھگڑے ہی نہیں ختم ہوتے، کوئی 8 کوئی 20 کوئی، اللہ کی محبت میں کھڑا ہونا ہے۔ اور ایک اور آپ کو روایت سناؤ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ کان جبریل یدارس النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی کل لیلۃ من رمضان، کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی ہر رات کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا مدارسہ یعنی دور کیا کرتے تھے۔ جانبین مدارسہ میں جانبین صیغہ کلمہ بتا رہا ہے کہ اس میں جانبین کی طرف سے سننا سنانا ہے۔ اللہ کے نبی جبریل کو سنایا کرتے تھے، مدارسہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، قرآن کی حفاظت کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت کے شوق میں، اور ساری امت کو بتانے کے لیے کہ قرآن 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 میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے۔ جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ کلام اللہ کے ذریعے سے پہنچے گا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے پہنچے گا۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ بھی اس رمضان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رمضان کی راتوں کی کم سے کم نقل کر لیں، جتنا آتا ہے وہ قیام اللیل رات کی نماز میں کھڑے ہو کے
وہ اللہ کو اللہ کا کلام سنائیں، سورۃ فاتحہ سے شروع کریں اور جتنا آتا ہے، آخری صورتیں اگر کسی کو آتی ہیں تو وہ آخری صورتیں بار بار پڑھے، کسی کو آخری پارہ آتا ہے تو وہ آخری پارہ بار بار اللہ کو سنائے، قیام اللیل طویل ہو جائے گا۔ اور پھر جیسے میں نے پہلے آپ کو حدیث سنائی ہے، جتنا لمبا قیام ہوا کرتا تھا اسی کے توازن سے ہی سجود ہوا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات روایات میں آیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں اللہ کے نبی دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے، کوئی حرکت نہیں ہے، وہ اپنے اللہ کے سامنے اللہ کی یاد۔ ہم 3 مرتبہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہہ کے تھک جاتے ہیں، اسی کو ہی لمبا کر لیں، 9 مرتبہ تک لے جائیں، 13 مرتبہ تک لے جائیں، 27 مرتبہ تک لے جائیں، جتنی جس کی ہمت ہے، اور پھر سوچ کے کہیں سبحان ربی الاعلی، میرا پاک رب اعلیٰ صفات کا مالک ہے، وہ اعلیٰ ذات ہے، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب جس نے جو میرا پیدا کرنے والا ہے، وہ سبحان ربی الاعلی۔ اصل میں ہم عربی سے واقفیت تو ہے نہیں، اور پھر بچپن میں جو تسبیح جیسے سکھا دی گئی اتنی رفتار سے پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی میں تو پھر آہستہ پڑھ رہا ہوں، تو وہ ترجمہ، مفہوم، معنی اور وہ لذت نکل ہی جاتی ہے۔ رمضان میں اس کی عادت ڈالیں۔ رمضان میں اگر ایک سجدے میں 27 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہیں اور آہستہ رفتار میں کہیں تو کتنی لذت آئے گی، کتنا مزہ آئے گا کہ میں اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا ہوں۔ رکوع لمبا کریں، رکوع لمبا کریں، ایک سجدے کے دوسرے سجدے کے درمیان جلسہ، اللہ کے نبی اس میں دعائیں پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ پہ رحمت نازل فرما دے، اے اللہ میرے درجات بلند کر دے، اے اللہ تو میرا حامی و ناصر ہو جا، اے اللہ میرا خیر کا فیصلہ کر دے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی، مجھے ہدایت دے دے، مجھے معاف کر دے، عافیت نصیب فرما دے۔ یہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کے پھر اگلا سجدہ، پھر اگلا سجدہ لمبا ہوتا تھا، پھر اگلا سجدہ لمبا ہوتا تھا، تو افلا اکون عبدا شکورا، اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگاؤں، اور عبادت کے لیے ہی مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ میرے رب کی قسم، عبادت کے لیے اللہ کی فرما برداری، ایک ہی مقصد ہے انسان کا پیدا کرنا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانیت، اے انسانوں غور سے سن لو، یا ایھا الناس اعبدوا، تمہیں عبادت کی، اللہ کی عبادت کرو، تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں بھی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس ذات نے تمہارے سے پہلے جن لوگوں کو پیدا کیا انہیں بھی اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک اور آیت میں اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں میرا اللہ کہہ رہا ہے، یہاں یا ایھا الناس کہا ہے، وہاں کہہ رہا ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ اللہ اکبر۔ یا عبادی، عبادی کا لفظ قرآن میں 17 مرتبہ ذکر ہوا ہے، عبادی میرے بندے، یا عبادی، عبادی کہہ چکے ہیں یہاں پر، عبادی کا لفظ آ گیا اس آیت میں، پھر اس کے بعد الگ سے کہہ رہے ہیں یا عبادی الذین آمنوا، تو جو عبادی ہیں وہ ایمان والے تو ہوں گے ہی، لیکن اللہ پھر تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ایمان لا چکے ہیں۔ پھر تیسرا آگے اور تاکید آئی ہے، ان ارضی واسعۃ، ان میری زمین ہے، میں نے بنائی ہے، وسیع زمین ہے، اس میں جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے تو بنایا ہے،
تم کہاں دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہو؟ تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ تمہارے ذمے کیا لگایا ہے؟ یا میری ہی عبادت، یا فعبدون، میری ہی عبادت میں اپنے اوقات لگاؤ۔ تو میرے بھائیو، رمضان المبارک کے ایام لیل النہار بڑی تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اور روزے تو رکھ ہی رہے ہیں ایمان والے، روزے تو اللہ نے فرض کیے ہیں۔ روزوں کے ساتھ نمازوں کی پابندی بھی رمضان میں ہوتی ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت قیام اللیل میں، قیام اللیل تراویح ہو یا رات کی تہجد کی نماز ہو، اس کو خوبصورت بنائیں، سجائیں اپنی نماز کو، سجائیں اپنی تراویح کو، سجائیں اپنے کلام اللہ کی تلاوت کو۔ اللہ کے نبی جبریل کے ساتھ مدارسہ کر رہی ہے، تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں بھی قرآن اللہ کو سناؤں یا میں بھی تراویح میں قرآن سنوں اور سناؤں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس قرآن کی محفلوں کو زندہ کریں، اس قرآن کی محفلوں کو سجائیں، بنائیں۔ اس میں مٹھاس ہے، اس میں لذت ہے۔ اللہ میرا بھی رمضان اس طرح سے گزار دے جس طرح سے اللہ چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس طرح اپنی رضا والا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔